اب آخری بات تو بڑی مضبوط ہوتی ہے. آخری بات کتاب کا اختتام پہ مصنف پورا زور لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کتاب کے اختتام میں اختتامیہ یا مقدمہ ہے یا اختتامیہ، درمیان میں جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے، یا مقدمہ ہوتا ہے یا اختتامیہ ہوتا ہے. اور مقدمہ بھی انما الاعمال بالنیات اور وہی، اور اختتامیہ بھی یہ ہے وزر اعمال. اللہ اکبر کبیرہ. اور توحید اختتامیہ کیا ہے؟ توحید اور وزر اعمال. اور اس اختتامیہ کی شرط کس پہ ہے؟ احمد بن اشتاق. یہ احمد بن اشتاق کو اب کہاں قتیبہ بن سعید، کہاں زہیر بن حرب. احمد بن اشتاق صرف امام مسلم بخاری کے استاد ہیں، نہ مسلم کے ہیں، نہ ابو داؤد کے ہیں، نہ ترمذی کے ہیں، نہ ابن ماجہ کے ہیں، نہ نسائی کے. یحییٰ بن سعید کے استاد ہیں، امام یحییٰ بن معین کے استاد ہیں. اللہ اکبر. لیکن باقی اصحاب ستہ میں سے احمد بن اشتاق کسی کے استاد. اب اس جو نکل کے عجم تک پہنچے، میرا دین عرب سے نکل کے عجم تک پہنچے. مصر عجم ہے، عرب نہیں ہے، یہ بات ہے. مصر پتہ ہے اب بر اعظم افریقہ کا حصہ ہے. سارے ساتھی نہیں سمجھتے، وہ یہی جانتے ہیں کہ مصر عرب ہے. مصر میں عربی بولی جاتی ہے، عربی باڑا پہنا جاتا ہے، عربی بولی جاتی ہے. عام یہی سمجھتے ہیں. نہیں، یہ مصر عربی تب بنا تھا جب عرب بنا گئے، ورنہ وہ عجم تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا کہ میرا دین عرب سے نکل کے عجم تک پہنچ جائے گا، دیکھو یہ ثبوت ہے میری کتاب کے دین نبی علیہ السلام کا عرب سے نکل کے عجم تک پہنچ. یہ میری حدیث کتاب جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ میری کتاب یہ نبی علیہ السلام کا دین عرب سے نکل کے عجم تک پہنچ گیا. احمد بن اشتاق بھی، محمد بن فضیل بھی، امارہ بن قعقاع بھی، ابو زرع بھی، یہ سب کے سب عجمی کوفی ہیں، باقی کوفی ہیں. یہ صرف احمد بن اشتاق کہاں کے؟ مصر کے ہیں. کوفہ بھی عجم میں تھا، عرب میں نہ تھا. سمجھے نا؟ یہ بھی ایران کا حصہ تھا نا، عراق کا. اور یہ عرب تو نہ تھا نا اس وقت، بعد میں عرب بنا ہے. یہ بھی آخری ہے صحابی امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہے. حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ ایک پوری مجلس اس کے لیے درکار ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کون ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے محبت کرنے والے کون ہیں اور بغض رکھنے والے بھی کون ہیں. ابو ہریرہ سے تبصرے کرنے والے بھی کون ہیں، اور ابو ہریرہ کو سینے کا موتی اور ہار بنانے والے بھی کون ہیں. ابو ہریرہ اللہ اکبر وہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث کے امین ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے امین ہے. سب سے زیادہ حضرات صحابہ کرام میں روایات کرنے والے وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام کے آستانہ پہ پڑے رہتے، خود فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ اتنی روایتیں کیوں بیان کرتے ہو؟ فرماتے ہو تم تو کوئی تجارت کرتا تھا، کوئی کاروبار کرتا، کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی اور کام کرتا تھا. ابو ہریرہ کو تو ایک ہی کام تھا، ٹکٹکی لگا کے آستانہ کی طرف دیکھتا رہتا، کب حضور باہر ہوتے ہیں نکلتے ہیں اور میں ساتھ رکھی ہو جاؤں، ساتھ جڑ جاؤں. کوئی بات جو بھی آپ کی زبان اقدس سے نکلتی تھی میں اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا، بھول جاتا. نبی علیہ السلام سے اپنے حافظے کی شکایت کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ دامن پھیلا دو. میں نے دامن پھیلایا. نبی علیہ السلام نے باتیں کی، آپ نے پکڑ کے سینے سے لگا دیا. فرماتے ہیں وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، جو کچھ سنا ہے سب اللہ نے یاد کروا دیا، سب کچھ یاد، سب یاد. یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. حضرت زید بیٹھے تھے، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے تھے. جلیل القدر صحابی، جلیل القدر صحابی زید ابن ثابت. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس جاتے اور حضرت زید گھوڑے پہ سوار ہوتے تو وہاں پہ بچے دکھاؤ. وہ کہتے ہیں آپ تو نبی علیہ السلام کے چچیرے بھائی ہیں، چچیرے بھائی عباس کے بیٹے.
فرماتے ہیں کہ ہم نے تو نبی علیہ السلام سے ادب ہی سیکھا، ہم نے بڑوں سے ادب ہی سیکھا کہ بڑوں کو ادب کرو۔ اللہ اکبر۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ساتھی بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں یار چلو دعا کریں، کچھ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ اب ایک نے بھی اللہ سے مانگا، دوسرے نے بھی اللہ سے مانگا، اتفاق نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ وہ بھی کیا دیکھتے ہیں کہ دعا ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام تشریف، آمین 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 اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ابو ہریرہ کی باری آئی تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک من، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے بھائیوں نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب چیزوں کا سوال میں بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال کرتا ہوں اللہم انی اسألک علما لا ینسیٰ، اللہم انی اسألک علما لا ینسیٰ، اللہ میں آپ سے ایسا علم کا سوال کرتا ہوں کہ جو پڑھ دوں تو پھر بھولوں نہ۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آمین۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آمین۔ وہ زید بن ثابت کہتے ہیں، دوسرے ساتھی کہہ رہے ہیں حضور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی آمین کہہ دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سابقکم غلام الدوسی، سابقکم غلام الدوسی۔ بالکل اسی طرح یاد آئی دوسری روایت جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری 70,000 امت کے افراد بغیر حساب کے جائیں گے۔ عکاشہ نے اٹھ کے کہا حضور دعا کیجیے میں ہو جاؤں، آپ نے فرمایا تم ان میں ہو۔ ایک دوسرا کھڑا ہو گیا، فرمایا عکاشہ نمبر لے گیا، غلام دوسی نمبر۔ زید بن ثابت سے مسئلہ پوچھنے والوں نے مسئلہ پوچھا، کہنے لگے جاؤ ابو ہریرہ سے مسئلہ پوچھو۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جاؤ ابو ہریرہ سے جا کے مسئلہ۔ یہ ابو ہریرہ زید بن ثابت بھی کہتے ہیں مسئلہ اس سے پوچھو، ہمارے مولویوں کو سمجھ نہیں آتی کہ زید ابو ہریرہ فقیہ، مولویوں کو سمجھ نہیں آتی۔ خیر اللہ ہی معاف فرمائے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان، وہ باپ یار باپ رہ گیا، چلیے پھر کہیں سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں، دو بول ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا دو بول ہیں، پنجابی کے دو بول نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دو بول ہیں، دو کلمے ہیں، دو کلمے حبیبتان، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اللہ جو کلمے محبوب ہیں ان کلموں کو پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب ہوگا یا نہیں؟ وہ اللہ کا محبوب ہوگا یا نہیں؟ ہوگا نا۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے محبت، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی دوسری صفات ہے نا، اللہ کی یہ بھی صفت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے نا، اور یہ تو ہمارے علماء اور خطباء کی زبان پہ آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری تابعداری کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ ایسا نہیں کہ دنیا کے عاشق نامدار کی طرح کے معشوق اور محبوب کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا عاشق جل رہا ہے۔ نہیں، یہ دو طرفہ تعلق ہے، عابد اور معبود کا، ساجد اور مسجود کا دو طرفہ تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک بالش لاؤ میں ایک ہاتھ آتا ہوں، تم ایک قدم چل کے آؤ میں دوڑ کے تمہاری طرف آتا ہوں۔ اللہ تو بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ واللہ یحب الصابرین۔